آج ہم کچھ سوال و جواب کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ میرے کافی مریض ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ آپ مختلف موضوعات کے اوپر بات کیا کریں اور جو کہ گردوں سے ہٹ کے موضوعات ہوں. تو ایک وہ جو سوال ہیں ان کی میں نے لسٹ بنائی ہوئی اور کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں کور کریں، اور میں آپ کو بھی انکریج کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا سوال ہو جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس کا جواب چاہیے، کوئی کسی بھی قسم کا میڈیکل سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ ضرور بتائیے گا. تو پہلا ایک سوال آیا ہے کہ جی کیا شوگر وراثتی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل، شوگر وراثتی بھی ہوتی ہے اور شوگر غیر وراثتی بھی ہوتی ہے. شوگر کو جنرلی ہم کہتے ہیں ایک انوائرمنٹل کنڈیشن. انوائرمنٹل کنڈیشن کا مطلب ہے وہ چیز، وہ بیماری جو کہ آپ کے اندر پیدائشی نہ ہو، لیکن جو آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں تو اس کے اندر وہ بیماری پیدا ہو جائے گی. 4 ایسی امراض ہیں جن کو کہ ہم خصوصاً انوائرمنٹل کہتے ہیں. ان میں سے ایک ہے یورک ایسڈ کا مرض، دوسرا اس کے اندر ہے شوگر، تیسرا ہے اس میں بلڈ پریشر، اور چوتھا ہے اس کے اندر کولیسٹرول کی زیادتی. یہ جو 4 ہیں یہ مینلی ان کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل، اور یہ چاروں کے چاروں ایک خاص کمپاؤنڈ بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ میٹابولک سنڈروم، یا جس کے ساتھ فیٹی لیور ڈیزیز وغیرہ بھی شامل ہیں. تو شوگر نہ صرف انوائرمنٹل ہوتی ہے ہمارے کھانے پینے کے ساتھ، ہماری عادات کے ساتھ، بس اس کے ساتھ ساتھ یہ وراثتی بھی ہے، یعنی کہ یہ ماں باپ سے بچوں میں جاتی ہے. ایک زمانے میں خیال یہ تھا کہ جی یہ ماں کی طرف سے ٹرانسفر ہوتی ہے، لیکن اب جو ہے وہ پتہ لگا کہ جی یہ باپ کی طرف سے زیادہ ٹرانسفر ہوتی ہے بنسبت ماں کی طرف سے. تو اگر آپ کے گھر کے اندر افراد ہیں جن کے شوگر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نانا نانی، دادا دادی ان کے اندر تھے، چچا ماموں وغیرہ ان کے اندر شوگر تھی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ میں بھی شوگر ہونے کا رسک موجود ہے. دوسرا سوال ہے کہ کیا وٹامن کھانے چاہیے کہ نہیں کھانے چاہیے؟ یہ بڑی دیر کا ڈیبیٹ چل رہا ہے، سال ہر سال سے یہ ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ جی کوئی وٹامن کھائیں کہ نہ کھائیں، اور اس کے اوپر ہزاروں لٹریچر آ چکے ہیں، چیزیں آ چکی ہیں، تحقیق ہو چکی ہے، بڑا کچھ ہو چکا ہے کہ کیا ہمیں وٹامن کھانے چاہیے کہ نہیں کھانے چاہیے. تو جہاں پہ اس کے حق میں تحقیق موجود ہے، اسی طرح سے اس کے خلاف بھی موجود ہے. ایک جنرل کنسنسس جو تھا وہ یہ تھا کہ جی وٹامن کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وٹامن اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ یہ چیز آپ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ جس شخص کو آپ وٹامن دے رہے ہیں وہ ان کو بیلنسڈ غذا نہیں ملتی، یعنی کہ ان کو جو روزمرہ کی غذا ہے جس میں گوشت ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں اور اس طرح سے باقی چیزیں وہ نہیں مل رہی، تو ان کو وٹامن درکار ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کے اندر وٹامن پہلے سے موجود ہے. تو یہ اس کا ایک بنیادی طور پہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ وٹامن کھانے کے ساتھ ایک بہت بڑا اثر آتا ہے جس کو کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ. اب پلیسیبو ایفیکٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز استعمال کی اور آپ کو لگا کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ. 50% جتنی یہ دوائیں ہوتی ہیں اس قسم کی، یہ پلیسیبو کے زمرے میں آتی ہیں. یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وائٹامن ڈی کیپسول کھانے کے ساتھ ان کے پٹھے مضبوط ہو گئی، ان کی ہڈیاں مضبوط ہیں، کیونکہ قطعاً اس کا کوئی ہزاروں کی تعداد میں تحقیق ہو چکی ہے کہ اس کا کوئی آپس میں لنک نہیں ہے وٹامن ڈی کے لیول کا اور آپ کے پٹھوں کی کمزوری کے ساتھ. لیکن نیورتھلیس لوگ بہت ہی فیئرسلی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. انفیکٹ میرا ایک ویڈیو ہے جس کے اوپر میں نے وٹامن ڈی کے بارے میں اسی طرح سے بتایا تھا کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے، اور جس کے اوپر لوگوں کو کافی پریشانی ہو گئی تھی، اور وہ مضر تھے، کافی لوگ مضر تھے کہ جی ہم تو بہتر ہو گئے وٹامن ڈی کھانے کے ساتھ. تو اسی طرح سے اور بے انتہا چیزیں لوگ وٹامن B12 یعنی کہ میتھیکوبال اور اس چیزوں کے ٹیکے لگواتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو گئے. ایک حد تک بالکل ہوتے ہیں، کیونکہ وٹامن B12 ہمیں پتہ ہے جلدی کم ہو جاتی ہے، لیکن ہر مہینے لگوانے، بار بار لگوانے، کوئی 6 ٹیکے اکٹھے لگوانے، 12 لگوانے، یہ کہیں پر بھی درست نہیں ہے. نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ایسے شواہد ہیں کہ ان سے بہتری ہوتی ہے وٹامن ڈی لگوانے کے لیے، وٹامن ڈی لینے کے ساتھ، وٹامن B12 لینے کے ساتھ. لیکن ریسنٹلی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ قسم کا ایک لٹریچر میں آیا ہے کہ جی وٹامن ڈی کا فائدہ ہے اور ملٹی وائٹامنس کا فائدہ ہے.
ہم پہلے کہتے تھے کہ جی اکیلی وائٹامن ڈی لے لیں، جس طرح بال گر رہے ہیں یا وائٹامن ڈی لے لیں، لیکن ان کا کہ جی وائٹامن کھانے کا فائدہ ہے، اور وہ لوگ جو کمزور ہیں، جن کے معدے خراب ہیں، ویسے ہی کمزور ہیں، کھانے کا ہمیں ان کا پتہ نہیں اتنا، بچوں کے اندر خاص طور پہ بچے بیلنس ڈائٹ نہیں کھاتے، یہ چپس چپس کھاتے رہتے ہیں سارا دن، تو ان کے اندر وائٹامن ڈی کا رول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی وائٹامن ڈی، وائٹامن بی کمپلیکس یا ملٹی وائٹامن آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لیں تو برائے مہربانی اس کو مہینے در مہینے، سال ہر سال مت لیں، اس کو تھوڑے پیریڈ کے لیے لے لیں، 15 دن کے لیے لے لیا، چھوڑ دیا، دیکھیں آپ کے اوپر کیسا اس کا اثر ہوتا ہے، پر میکسیمم ایک ماہ سے زیادہ مت لیں، ہر قسم کی دوائی جگر میں اکٹھی ہوتی ہے اور وہ پھر الٹیمیٹلی مضر ہوتی ہے۔ تیسرا سوال جو کہ اس طرح سے میں کوشش کروں گا کہ ہر ویڈیو کے اندر 3 سوال کو ہم ایڈریس کریں گے تاکہ ویڈیوز لمبے نہ ہو جائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نیند کی گولی سے یادداشت متاثر ہوتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ جی بالکل، نیند کی گولی سے یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ متواتر نیند کی گولی لیتے رہیں گے، یاد رکھیے گا کہ نیند ہمارا ایک ایسا 24 گھنٹے کے اندر ایک ایسا عمل ہے، سونے کا عمل ایسا ہے کہ جس کے اندر جسم اپنے آپ کو ٹوٹلی ریلیکس کر دیتا ہے، اور باڈی اپنے آپ کو ٹوٹلی ریلیکس موڈ میں چلی جاتی ہے، دماغ ریلیکس ہے، ہر چیز ریلیکس ہو جاتی ہے، اور جب آپ سو رہے ہوتے ہیں یقیناً آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ جو متواتر نیند کی گولیاں کھاتے رہتے ہیں تو نیند دماغ پہ چونکہ اثر جو ٹیبلٹس ہیں وہ دماغ پہ اثر کرتی ہیں، نیند کی گولیاں، تو ان لوگوں کی یادداشت متاثر ہوگی۔ کب ہوگی؟ کئیوں کی 2 مہینے بعد ہو جائے گی، کئیوں کی 6 ماہ بعد ہو جائے گی، لیکن اگر آپ ہفتے کے لیے لے رہے ہیں، 15-20 دن کے لیے لے رہے ہیں تو اس سے تو اتنا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ متواتر لیتے جائیں گے تو اس کے ساتھ نیند آپ کی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ان اے نٹ شیل، نیند کی گولی اگر آپ لیں، کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے لیں، زیادہ مت لیں، اور نیند نہ آنے کی وجہ کے اندر جائیں، میری کچھ ویڈیو بھی ہے اس بارے کے اندر، وہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ نیند نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ ٹیلی فون اور یہ ٹیلی ویژن اور ٹینشن اور چائے وغیرہ یہ سب اس میں شامل ہے، اور کوشش کریں کہ نیند نہیں اگر آ رہی تو ہم اس کی وجہ میں جائیں، نہ یہ کہ ہم گولیاں کھانی شروع کر دیں۔ شکریہ۔